پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتے ایسے اس کو گھیرے ہوئے تھے، قبر میں اس کو گھیرے ہوئے تھے۔ یہ عالم مثال میں حضور کو دکھایا جا رہا ہے تاکہ امت کو ان چیزوں سے آگاہ کرے اور امت ان اعمال پر آ جائے کہ جن اعمال سے ان کو نجات ملتی۔ فرمایا جب قبر کے اندر فرشتے اس کو گھیرے ہوئے ہیں تو میں نے دیکھا کہ اس وحشت کو دور کرنے کے لیے اور اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے اور اس منظر سے اس کو راحت بخشنے کے لیے فوراً نماز کا عمل قریب آتا گیا اور اس بندے کو اس عذاب سے نجات ملی۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شیطان کے شکنجے میں یوں جکڑا ہوا ہے۔ شیطان بہت بری بلا ہے، شیطان بہت بری بلا ہے، یہ عجیب مخلوق ہے، یہ انسان کو ایسے کنٹرول کرتا ہے کہ انسان ایڑی سے لے کے چوٹی تک بعض مرتبہ اس کا کھلونا بن جاتا ہے۔ جس طرح بچے کے ہاتھ میں کھلونا ہوتا ہے ربڑ کا، سارا کنٹرول اس کو حاصل ہوتا ہے، اس طرح شیطان انسانوں پر کنٹرول حاصل کرتا ہے، جس طرح چاہتا ہے موڑتا ہے، اور جو جی اس کا چاہتا ہے وہ کام اس سے کرواتا ہے، وہ عمل اس سے کرواتا ہے۔ اسی لیے تو دین نے جگہ جگہ شیطان سے پناہ مانگنا سکھایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ قرآن حکیم کی تلاوت میں شروع میں یہ جملہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن حکیم ہدایت کی کتاب ہے، کہیں یہ بدبخت اس ہدایت کی کتاب کو میرے لیے گمراہی کی کتاب نہ بنا دیں، اس میں بھی خطرہ ہے، اس میں بھی خطرہ ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں قرآن حکیم پڑھنے والے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے ایسے ہیں کہ یہ پڑھ کے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ پڑھ رہے ہیں قرآن اور جا رہے ہیں گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دیکھا کہ شیطان کے شکنجے میں ایک آدمی ہے اور بڑا گھبرایا ہوا ہے، تو فرمایا میں نے دیکھا کہ اس کا ایک عمل اللہ کی یاد تھا، اللہ کا ذکر تھا، وہ عمل آیا اور عمل آنے کے بعد شیطان کی قید سے، شیطان کے شکنجے سے اس کو چھڑا لیا۔ پھر فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بہت ہی رات کے گپ اندھیرے میں ہے، ظلمت میں ہے، تاریکی میں ہے، اور انتہائی اس تاریکی اور ظلمت کے اندر گھبرایا ہوا انسان ہے، نہ دائیں کا پتہ، نہ بائیں کا پتہ، نہ آگے کا پتہ، نہ پیچھے کا پتہ۔ جب ظلمت ہو، تاریکی ہو، اندھیرا ہو، کوئی ساتھی نہ ہو، کوئی بتانے والا کچھ نہ ہو، تو انسان گھبراتا تو ہے۔ اندھیرے اور ظلمت میں گھبرایا ہوا انسان دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے زندگی میں کوئی حج کیا تھا یا اس نے زندگی میں کوئی عمرہ کیا تھا، وہ حج اور عمرے کا عمل آیا اور فوراً اندھیرا نور میں تبدیل ہو گیا، فوراً اندھیرا روشنی میں تبدیل ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا کہ وہ موت کی تلخی سے دوچار ہے، اور موت کی تلخی اور موت کی شدت سے دین نے پناہ مانگنا سکھایا، آخرت کے حساب سے آسانی کی دعا مانگنا سکھایا۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے حساب کو آسان کر دینا، میرے حساب کو آسان کرنا، موت کے وقت کو میرے اوپر آسان کر دینا، موت کی تنگی کو میرے اوپر آسان کر دینا۔ یہ دعاؤں میں دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ تو موت کی تلخی اور تنگی کے اندر وہ مبتلا تھا، تڑپ رہا تھا، اور اتنے میں زندگی میں اپنی والدہ کی خدمت کرتا رہا، اور والدہ کی خدمت کا عمل آیا تو موت کی تنگی سے اس کو نجات مل گئی، موت کی تلخی سے اس کو نجات مل گئی۔ ایک انسان، حضور فرماتے میں نے ایسا بھی دیکھا کہ جو مصیبت کے اندر مبتلا تھا اور ہر ایک کے ترلے منتیں کر رہا تھا، تم میرے کام آ جاؤ، تم میرے کام آ جاؤ، تم مجھے اس سے چھڑا دو، تم مجھے اس سے چھڑا دو، لیکن اس کی بات کوئی سنتا نہیں تھا، اس کے دوست بھی بیگانے ہو گئے تھے،
اس کے اپنے بھی بیگانے ہو گئے تھے، کوئی ایسا لگتا تھا کہ اس کی جان پہچان ہی نہیں، کہ اس کی آواز نہیں سنتا تھا، اس کیفیت سے دوچار تھا۔ تو زندگی میں کبھی اس نے کسی سے صلہ رحمی پیدا کی۔ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ دو خاندانوں کو ایک کر دینا، دو خاندانوں کو جوڑ دینا، دو خاندانوں کے درمیان محبت پیدا کرنا، الفت پیدا کرنا، چاہت پیدا کرنا، غلط فہمیوں کو دور کر دینا، اور دو ٹوٹے ہوئے خاندانوں کو جوڑ دینا اور اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کر دینا۔ آج مسلمان اس کے الٹ چل رہا ہے، مسلمان بستے ہوئے گھروں کو اجاڑ رہا ہے، ملے ہوئے خاندانوں کو توڑ رہا ہے، اس کے درمیان نفرت، اس کے درمیان نفرت۔ تو دین نے اس عمل کو بہت ناپسند کیا ہے، بہت ناپسند۔ دین ہمارا صلہ رحمی کی تعلیم دیتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے دیکھا کہ وہ آدمی ہر ایک سے مدد مانگ رہا ہے، کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو صلہ رحمی زندگی کے اندر پیدا کی تھی، دو خاندانوں کو جوڑا تھا، فرمایا وہ عمل آیا تو اس انسان کے مصیبت تو دور ہو گئی، مصیبت سے آزاد ہو گیا۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے دکھایا ایک آدمی ہے، اس کو شدت کی پیاس لگی ہوئی۔ یہ پیاس بھی بڑی عجیب چیز ہے، بڑی عجیب چیز ہے، انسان کو بے کس کر دیتی ہے، بے بس کر دیتی ہے، مجبور کر دیتی ہے۔ جب پیاس شدت کی ہو اور پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہ ہو، مشروب موجود نہ ہو، پانی موجود نہ ہو، اور پانی دینے والا بھی کوئی نہ ہو، تو ایسا مسافر جو ایسی جگہ پر ہو تو پھر اس کے لیے تو موت کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہوتا۔ شدت کی پیاس سے ایک انسان تڑپ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اور اتنے میں نے دیکھا کہ اس انسان کا روزہ چمکتا دمکتا چمکتا دمکتا، جو دنیا کے اندر ہم روزہ رکھتے، وہ روزہ آیا تو اس کو شدت کی پیاس میں سیراب کر دیا۔ حدیث میں فرمایا کہ جو انسان روزہ رکھے گا قیامت کے دن اللہ اس کو ایسا مشروب پلا دیں گے کہ جنت کے دروازے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ دوزخ کے بالکل کنارے پر پہنچا ہوا ہے، اینڈ پر پہنچا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کوئی انسان کبھی کسی خطرناک کنارے پر ہو تو گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، ابھی گرا، ابھی گرا، ابھی گرا۔ آپ جب جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے، کراچی سمندر کے کنارے جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو سنبھالتے ہیں کہ نہیں؟ پکڑتے ہیں، کہیں نہ گر جائے، کہیں نہ گر جائے، کہیں نہ گر جائے۔ کنارے پر جا کر خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ میں دوزخ کے کنارے پر تھا، لگتا تھا کہ ابھی گر جائے گا، ابھی گر جائے گا، کہ آنے واحد کے اندر ایک عمل اس کا آیا۔ وہ کیا تھا؟ رحم دلی۔ اللہ کی مخلوق پر ترس کھانا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اس لیے کہ اللہ خود اپنی مخلوق پر بہت ترس کھاتے ہیں، رحم والے ہیں، کرم والے ہیں، احسان والے ہیں، محسن ہیں۔ رحم دلی بہت اللہ کو پسند ہے۔ ہوگا نا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری۔ رحم دلی آئی اور اس کو دوزخ کے کنارے سے ایسے واپس لا کر اس کو نجات کے راستے پر ڈال دیا۔ پھر فرمایا کہ ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کو خوف تھا، اور خوف کے اندر انسان بعض دفعہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ خوف زدہ انسان کسی چیز کا بھی خوف، اپنے خوف کی وجہ سے ایسے کانپ رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ اس کانپتے ہوئے انسان کے پاس اس کی زندگی کا ایک عمل آیا، ایسا اطمینان اور سکون اس کو مل گیا، ایسی راحت اس کو مل گئی کہ سارا خوف دور ہو گیا۔ اور وہ عمل کیا تھا؟ فرمایا دنیا میں یہ انسانوں کے لیے حسن ظن رکھتا تھا۔ حسن ظن کا مطلب ہے اچھا گمان، اچھا گمان۔ اسی لیے برے گمان سے سورہ حجرات منع، ایاکم والظن، برے گمان سے بچو، فإن بعض الظن اسم، بعض برے گمان بہت بڑے گناہ ہوتے۔ بدگمانی اس دور کے اندر بہت عام ہے، ہر انسان دوسرے سے بدگمان ہے، اور غلط فہمیوں کی بنیاد پر بدگمان ہے۔ ایک انسان میں وہ خامیاں موجود ہی نہیں ہے، اور اپنے ذہن کے اندر یہ تو اس کے اندر یہ بھی برائی ہے، یہ بھی برائی ہے، یہ بھی برائی ہے۔ سنی سنائی لوگوں کی غلط باتوں کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے کر ایک اچھے بھلے انسان سے بدگمان ہوتا ہے۔
ساس بہو سے بدگمان، بہو ساس سے بدگمان، اور بدگمانیاں آگے جا کے تباہی، بربادی اور ہلاکت کا باعث بنتی۔ اچھا گمان، اچھا گمان، حضور نے فرمایا کہ اچھا گمان آیا تو اس خوف سے کانپتے ہوئے انسان کو نجات دے گیا۔ پھر فرمایا کہ ایک انسان میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے کے اوپر ایسے قریب پہنچا ہے، لیکن قریب پہنچنے کے ساتھ ہی جنت کا دروازہ کلوز ہو گیا، جنت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب تو دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں نا آپ کے کیسے دروازے آگے، آپ چلتے بینک کے دروازے پر گئے تو کوئی گارڈ وہاں موجود نہیں، کوئی کچھ نہیں کھولنے والا، خود بخود دروازہ ادھر سے ادھر آٹومیٹک آ گیا نا، خود کار نظام آ گیا، دروازے خود بخود کھلتے ہیں۔ جب آپ گزر گئے بند ہو گیا، پھر کوئی آیا، یہ ہم اب دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ۔ تو جنت کا دروازہ یوں کلوز ہو گیا، بند ہو گیا۔ ظاہر ہے جس انسان کے اوپر جنت کا دروازہ بند ہو جائے کتنا پریشان ہوگا، تو میں تو جنت سے محروم ہوں۔ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا کہ فوراً جو زبان سے اس نے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ آ گیا، اور کلمے نے آتے ہی جنت کے دروازے کو کھول دیا۔ کلمہ جنت کے دروازے کو کھولتا، کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی سعادت۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ پل صراط کے اوپر یوں کر رہا ہے، اور پل بھی وہ بہت باریک ہے، ڈگمگا رہا ہے، اس سے جو گرا وہ دوزخ میں گرا، کیونکہ پل صراط کے نیچے دوزخ ہے، تو جہنمی سارے پل صراط سے نیچے گر جائیں گے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عمل آیا، اور اس عمل نے آ کر اس کو سہارا دیا اور پل صراط سے پار کر دیا۔ وہ عمل کیا تھا؟ فرمایا وہ درود شریف، زندگی میں وہ درود شریف پڑھتا رہا، یا کسی وقت اس کی زبان سے نکل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نمازی کتنا خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے کہ یہ تو نماز کے اندر ہی درود پڑھتا رہتا ہے، نماز کے اندر ہی درود پڑھتا رہتا ہے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا نا، کہتے ہیں جی نماز جنت کی کنجی ہے۔ بالکل نماز جنت کی کنجی ہے، لیکن اس کنجی کا اصل مرکز کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جو آپ پڑھتے ہیں نماز میں، آپ پڑھتے ہیں۔ تو ہمارا پل صراط میں ایک عمل آیا، اس نے ڈگمگاتے ہوئے انسان کو جنت کا مالک بنا دیا۔ تو اس طرح نیک اعمال کا فائدہ دنیا کی زندگی کے اندر بھی ہے، اور نیک اعمال کا فائدہ آخرت کی زندگی میں بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔